ہیں نہ زمینیں کچھ نہیں. وہ امیر لوگ بیرونی ممالک سے مٹی جہازوں کے ذریعے منگواتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر وہ مٹی ڈال کے اس میں پودے اگاتے. بیت محرم کے پاس اے رب ہمارے تاکہ نماز قائم کریں. فجل افئدۃ من الناس من تبیزیہ بولتے ہیں. یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اگر من نہ بولتے تو ساری دنیا ٹوٹ پڑتی. لوگوں میں سے بعض کو ان کی طرف جھکے. وہ قبیلہ بنو جرم وغیرہ تھے اور پھلوں کا رزق دے لعلہم یشکرون. اے رب ہمارے تو ہمارے جانتے مخفی اور باطن کو، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی ہے نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. اللہ کی حمد ہے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا علیہ السلام. رب سمیع ہوا. اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا کر میری اولاد سے. اے اللہ دعائی یا ورگی تخفیف میری دعا قبول کرنا. اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی، مومنین کو بھی یوم یقوم الحساب. یاد ہوگا 11ویں پارے میں وما کان استغفار ابراہیم لابی اللہ موعدۃ وعدہا میں پاس گزر چکے. اور ہرگز نہ خیال کرنا تم اللہ کے بارے میں کہ غافل اور چیزیں جو کرتے ہیں ظالم. گفتہ بات ان کو مہلت دیتا ہے ایسے دن کے لیے تشخص کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں موت ہی نہ. یہ مدمنین نظر تیزی سے دوڑ رہی ہوں گے اٹھائے ہوئے سرن، نہیں لوٹیں گے ان کی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل ہوا خالی ہوں گے. اور ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے تو ان کے پاس عذاب. پر کہیں گے وہ جو ظالم ہے اے رب ہمارے مہلت دے ہمیں قریب کی مدت تک تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو اور تاکہ ہم پیروی کریں رسل کی. کیا اور نیچے تم نے قسم اٹھائی اس سے پہلے کبھی تمہارے لیے کوئی زوال، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وتبین لکم اور تمہارے لیے واضح ہو گیا یہ کیسا فعلنا ہم نے ان سے کیا کیا، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، اور تاکید کے مکر کیا انہوں نے مکر کرنا اپنا اور اللہ کے پاس تھا ان کا مکر. وَإِنْ كَانَ اور نہیں تھا مکر ان کا تاکہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ. بس ہرگز نہ خیال کرنا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خلاف کرے گا اللہ اپنے سے وعدے کی جو رسول سے کیا. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ دینے والا ہے. جس دن بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ اور آسمان، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے جو اکیلا ہے قہار سب پر غالب ہے. اور دیکھو گے تم مجرموں کو اس دن جکڑے ہوں گے اکثریوں بیڑیوں میں، ان کے کرتے ہوں گے قطران کے، اور چھا جائے گی ان کے چہروں پر آگ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا. بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ یہ قرآن پہنچا دیا ہم نے لوگوں کے لیے، اور تاکہ بلاغ لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ جاننے وہ کہ پختہ ذات الہ ایک ہی ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب. رب اوپر ذکر تھا یوم الحساب کا، آگے اسی یوم الحساب کے متعلق ارشاد فرمایا اے مخاطب یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ غافل اس کاروائی سے جو ظالم کرتے ہیں. مخاطب دو مخاطب ہے. یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے، لیکن مہلت دیتے اس دن کے لیے تشخص ہو شاخصا یشخص ہو کھلی رہ جائے آنکھ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھ. دیکھیے آدمی کسی عجیب اور نرالی چیز کو دیکھتا ہے تو تعجب کے مارے اسے دیکھتا رہتے آنکھ چمکتا بھی. قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے آنکھیں کھلی کی کھلی ہے. موتین کے معنی کرتے مسرعین، ایک ہی طرف کو نگاہ کو ٹکائے ہوں گے.
یہ دونوں معنی بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں موجود۔ موتعین کے معنی مسرعین، تیزی سے، اور مدمن نظر، نظر کو دائم رکھنے، مقنعی روشن اے رافعی روشن، یہ دیکھیے میری طرف، یہ میں نے سر اٹھا رکھا ہے اور اس طرح سر اٹھا کر کے آگے کو دوڑ دیا۔ مقنعی روشن اے رافعی روشن، نہیں لوٹے جن کی طرف نگاہ، یعنی آگے جس چیز کو جس طرف دیکھ رہے ہوں گے ادھر کی نگاہ ہوگی، پھر پیچھے نگاہ نہیں لوٹے۔ اور دل ان کے ہوا ان اے خالیتم عن العقول، خالی ہوں گے عقل سے، سمجھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے یہ مجنون دیکھے ہوں گے نا پاگل، اب تو ہوتے ہیں، قامت بھی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ ایسے عقول ہوں گے کہ ایسے دل ہوں گے کہ خالی ہوں گے سمجھ سے اور سمجھ بصیرت سے۔ ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ عذاب آئے گا، اس وقت ظالم کہیں گے رب ہمیں مہلت دے، قریب کی مہلت تک مجھے وہ، یہ اخر نا امر کا جواب ہے اور نتا بھی اس طرف ہے اور مجزوم ہے اذا حرے کا بالکسر، تاکہ ہم پیروی کریں رسولوں۔ کیا تم وہ تو نہیں ہو جنہوں نے قسم اٹھائی تھی اس سے پہلے؟ لیے خوب واضح ہوا ہم نے ان سے کیسے کیا اور مثالیں ہم نے بیان کی۔ انہوں نے مکر کیا، تدبیریں کی حق پر بٹانے کے لیے، اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے۔ یہاں دو قراتیں ہیں، ایک ہے لا تزول، لا تزول، تو ان مخفف تھا مکر ان کا، البتہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ، مطلب لام کے فتح والے قرات جو ہو اس کے مطابق۔ اور ہماری قرات حفظ رحم اللہ تعالی کی یہ ان ہے اور آگے لے تزولا نام ہے، معنی یہ ہے ان نفی کا، اور نہیں ہے مکر ان کا تاکہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ کیا کہا میں نے؟ من المسلم، تو میں کیا ہوں گی؟ اور بے شک شان یہ ہے تھا مکر ان کا، البتہ ٹل جاتے اس سے پہاڑ، اتنا بڑا مکر تھا کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ اور ہماری قرات میں کیا ہے؟ تو میں نے کیا ہے نفی کا، اور نہیں ہے مکر ان کا تاکہ اس سے پہاڑ، مطلب یہ کہ یہ جو حق کے عقیدے ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، یہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، جو ان کے مکر سے کیسے ٹل سکتے ہیں۔ بس ہر جگہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اپنے وعدے کے مخالفت کرے گا جو رسولوں سے، ان اللہ عزیز۔ اب وہ دن ہوگا جو میں نے صاحب کا فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، اس کے علاوہ آسمان بھی بدل دیے جائے گی۔ ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، اور زیادہ روایتیں تفسیر در منصور میں منقول، کچھ معلوم تنزیل میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضرت کے جب یہ زمین بدل دی جائے گی تو فَأَيْنَ النَّاسُ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ پل صراط پر، اور پل صراط کے متعلق صحاح ستہ میں صرف مسلم میں روایت آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً، وہ یہ ہے کہ احد من السیف و ادق من الشعر، تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک، اور مستدرک کے ہاتھوں میں مرفوع روایت، اعلی شرط شیخین، کہ وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایمان کے لیے ایمان چاہیے، عقل کوئی کام بھی نہیں چاہیے۔
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دفعہ ایک مقام ہے، وہاں ایک مولانا نے سن 1928 کے لگ بھگ، پاکستان بننے سے بھی 20 سال پہلے کی بات ہے تقریر، ایک مولانا صاحب نے تقریر کی پشتوں میں کل شراب کے متعلق کہا کہ ویستے مدد باریک بال سے باریک ہوگا۔ ایک باب اٹھا کہنے لگا ملا صاحب شلے دلے واخلہ منگلا پیر مچھلی، بال سے باریک ہے تو وہ مجھ سے پہلے جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہمارے گزرنے کی تو باری نہ آئی، لیکن شلی گی نا، یاد رکھنا وہ باریک بال سے باریک ہوتے ہوئے ٹوٹتا نہیں، ہماری سمجھ سے بال آتا۔ اچھا، اور دیکھو گے تم مجرموں کو، ظاہر ہوں گے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواہد قہار، دیکھو گے مجرموں کو جن مقرنین فی الاسفاد، اسفاد سفد ان کی جمع، یاد رکھنا سفد کے معنی اگر ہاتھوں میں ہو تو ہتکڑیاں، پاؤں میں ہو تو بیڑیاں، جنہوں نے ہتکڑیاں مانا کیا تو صحیح کیا، جنہوں نے بیڑیاں مانے کیا تو جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیاں، سرابیل سربالوں کی جمع کرتے ان کے قطران کے، یاد رکھنا غیاث اللغات بیان القرآن وغیرہ میں لکھا ہے کہ قطران چیر درخت کے روغن کو کہتے ہیں، جس کو پشتو والے جولا کہتے ہیں، اور ان کو میں اس کو جلن کہتے ہیں، اصل معنی قطران کے ہیں وہ روغن چیر درخت کا، لختر ہونا بس قطری کا نا، اس کا جو جولا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قطران، لفظی معنی لوگ بھی بھولنا نہ، غیاث اللغات کتاب ہے لغت کی، بیان القرآن حضرت تھانوی نے مانا کیا، تو لفظی معنی قطران کے ہیں وہ جولا، وہ روغن چیر، اس کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کرتے گندک کے گندک، وہ گندک اسی سے بنتی ہے، گندا فیروزہ جو ہے وہ گندا فیروزہ کو کہتے جگن کو، اس سے آگے گندک بنتی، تو قطران کے لفظی معنی وہ ان کو گندک پہنا کر کے ان کو آگ لگائی جائے گی، اللہ بچائے، اور ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی، یہ فرما کیوں؟ تاکہ ہر لفظ کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ ملے، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے۔ ھذا القرآن بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کو پہنچا دیا گیا، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینذروا بھی، تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں اور جان لیں کہ الہ صرف ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ آیتیں ہی کتاب کی اور قرآن ہے مبین کھول کر کے بیان کرنے والا۔ ربما بسا اوقات پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش کے ہوتے مسلمان، چھوڑ دیں ان کو کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور غفلت میں ڈالیں ان کو امید، پسند قریب وہ جان لیں گے۔ اور بھی ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، مگر اس کے لیے نوشت تھی معلوم، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنی میعاد سے اور نہ پیچھے ہٹتی۔ اور کہا انہوں نے اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ذکر، بے شک تو البتہ مجنون ہے، کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتے اگر ہے تو سچ کہنے والوں میں سے؟ نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت منظرین مہلت دیے گئے۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر، اور بے شک ہم ہی البتہ نگران محافظ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے بھیجے تو اس سے پہلے رسول کی شیعہ اولین پہلے گروہوں میں، اور نہیں آتا تو ان کے پاس کوئی رسول مگر ٹھیس کے ساتھ استہزاء کرتا،
اسی طرح ہم اس کو چلاتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، نہیں ایمان لاتے اس پر، اور تحقیق سے گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا، فضلوں پر سارا دن اس دروازے میں جار و جور چلتے رہی، تو البتہ کہہ دیں گے وہ انما سکرت، پختہ بات ہے بند کر دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، بلکہ ہم قوم مسحورون جادو کی۔ ربط تفسیر بیان القرآن ابو سعود اور کبیر وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں بھی آگے ربما یود الذین کفروا قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کافر اس کو پسند کریں گے کاش ہم مسلمان۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلی سورت کا اختتام قرآن کریم پر ہوا تھا ھذا بلاغ للناس، اور اس کی افتتاح ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ نام اس کا سورۃ الحجر، حجر علاقے کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں پیغمبر بھیجے صالح علیہ السلام، جن کا کچھ ذکر پہلے آپ سن چکے ہیں، کچھ اس میں آئے گا۔ الف لام را کے متعلق بات گزر چکی ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن حقیقت کو کھول کر کے بیان کرنے کی۔ ربما تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ تقلیل کے لیے ہو تو کسی وقت پسند کریں گے وہ جو کافر ہیں کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اب کسی وقت کا تھوڑے وقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا عذاب ان پر ہوگا کہ اس عذاب سے ان کو ادھر ادھر دھیان ہی نہیں ہوگا۔ کسی وقت اس میں تخفیف نظر آئی تو پھر یاد آئے، تو یہ تقلیل کے معنی۔ اور تفسیر کے معنی یہ ہے کہ بسا اوقات بسیار پسند کریں گے کافر کہ ہم مسلمان ہوتے۔ لوکانوں کو اکثر تمنی کے لیے قرار دیتے کاش کے مسلمان ہو۔ بعض نے لوگوں کو شرطیہ بھی بنایا ہے، لوکانوں مسلمین ما عذبوا، اگر مسلمان ہوتے تو سزا تو نہ ہو۔ اب یہ کون سا وقت ہوگا جب وہ یاد کریں گے؟ تو یہاں آپ کو تفسیروں میں بہت کچھ ملے گا۔ یہ بھی ملے گا مرتے وقت کہیں گے، یہ بھی ہے قبر میں پہنچنے کے ساتھ کہیں گے، یہ بھی ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت کہیں گے، یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں کہیں گے، یہ بھی ہے کہ پلسرات کو عبور کرتے وقت کہیں گے، یہ بھی ہے کہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے، یہ بھی ملے گا کہ جب آخری گناہگار دوزخ سے نکل آئے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو نکل چلتے۔ میں کہتا ہوں تمام تفسیریں برحق ہیں، کوئی تعارض ہے کیونکہ اوقات مختلف ہیں۔ وقت جب مختلف ہو تو تعارض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں سے مرتے وقت سے ان کا افسوس شروع ہوگا اور آخر تک چلے گا۔ چھوڑ دے ان کو کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ان کو آرزو غفلت میں ڈالیں، ہم قریب جان لیں گے۔ یہ تو آخرت کا عذاب تھا اور دنیا کا عذاب بھی دنیا قوموں میں ہے، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک نوشت تھی اللہ کی طرف سے ما تسبق من امت، یہ من امت فاعل تسبق ہوگا، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنے اجل میں آپ سے اور نہ پیچھے ہوتی۔
اوپر کتاب کا ذکر تھا، آگے ظالموں کا کتاب سے استہزاء کا سلسلہ شروع، اور کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے، انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، قرآن کریم کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا تو البتہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتے؟ اگر سچ کہنے والوں میں فرشتے آئے ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے اس وقت مولد دیے گئے، یعنی فرشتے پیغمبر تو ہیں نہیں کہ ان پر آئیں، فرشتے آئیں گے تو عذاب لے کر کے آئیں گے، جان نکالنے کے لیے آئیں گے، تو پھر ان کو ایک لمحہ بھی نہیں مل سکتا۔ اوپر ذکر کا تان کیا تھا کہ تجھ پر جو ذکر اتارا گیا ہے تو مجنون ہے، فرمایا سن لو، انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے البتہ محافظ اور نگراں۔ قرآن کریم آج تک بحمد اللہ اصلی شکل میں موجود ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بدل نہیں اور قیامت تک نہیں بدل۔ رب تعالیٰ نے اتارا اور رب ہی محافظ۔ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہندوستان میں ایک ہندو وکیل ہے، ابھی زندہ ہے، اس کا نام ہے چاند مل چوپڑا۔ چاند مل چوپڑا ہندو ہے۔ اس ہندو نے مقدمہ دائر کیا ہندوستان کی عدالت میں کہ قرآن پر پابندی لگائی جائے اور حدیث پر پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ یہ فرقہ واریت پھیلانے والی چیزیں ہیں، لڑانے والی ہیں، جہاد قتال کا سبق سکھلاتی ہیں، تو ان پر فرقہ واریت کا ذمہ داری ہے، پابندی ہے۔ جج ہندو تھا، وہ گھبرایا کہ اس سلسلے میں ہندوستان میں بہت سارے مسلمان ہیں اور ان کو دین قرآن اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، تو یہ تو پابندی لگانا کسی کے بس میں بات نہیں۔ ایک اور ہندو نے تقریر کی، اس نے ہندو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں یا ہندو بننا، ہندو نہیں بنتے تو پاکستان، سعودیہ، مصر، ترکی، جہاں جی چاہتے چلے گا، اور اگر نہیں تم جاؤ گے ہم تمہارا صفایا کرتے ہیں۔ یہ جوش میں آ کر کے اس نے تقریر کی۔ ایک دوسرا ہندو لیڈر اس کی تردید کی، اس نے کہا کہ لالا جی میں بھی تو ہندو ہوں، یہ لوگ 6000 کی تعداد میں آئے تھے، محمد ابن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا، 6000 کی تعداد میں آئے تھے اور نہ ان کو ہم نکال سکے، نہ ختم کر سکے، نہ مٹا سکے۔ اب تو 19 کروڑ ہیں، 19 کروڑ، ان کو کون ختم کرے گا؟ یہ ہندو ہی نے جواب دیا کہ 6000 آئے تھے، ہم ان کو ختم نہ کر سکے، نکال نہ سکے، تو اب تو 19 کروڑ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں 19 کروڑ مسلمان ہندو کا بیان۔ جب گھبرایا تو اس نے کہا کتنے کروڑوں مسلمان ہیں، قرآن پر حدیث پر کیسے پابندی لگ سکتی؟ مقدمہ اس نے خارج کر دیا کہ یہ مقدمہ میری دسترس سے باہر۔ اس ہندو وکیل چاند مل چوپڑا نے مقدمہ دائر کر دیا کلکتہ ہائی کورٹ میں۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں 2 ججوں کا انہوں نے بنچ بٹھایا کہ اس مقدمے کو سن کر کے فیصلہ کریں۔
دونوں ہندو، وہ ہم نے ان کے الفاظ بھی نقل کر دی، ارشاد و شیعہ بھائی نہیں شوق ہو تو اس میں دیکھ لینا۔ ایک ہندو جج کہتا ہے کہ قرآن الہامی کتاب، آسمانی کتاب، اس آسمانی کتاب پر نہ تو یہ ہماری عدالت پابندی لگا سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی اور عدالت پابندی لگا سکتی ہے۔ ہندو ہے، الہامی اور آسمانی کتاب ہے قرآن، اس پر نہ یہ ہماری عدالت پابندی لگا سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی اور عدالت پابندی لگا سکتی ہے، کہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اسی طرح حدیث اس کی شرح، اس پر بھی پابندی کا سوال ہی نہیں پیدا۔ دوسرا ہندو جج ہائی کورٹ کا وہ لکھتا ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، دنیا کے کونے کونے میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، کوئی اس کی نظیر موجود نہیں کہ آج تک قرآن پر حدیث پر پابندی لگی ہو، اس لیے عدالت کے اختیار سے باہر رہی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الآداب، یہ کافروں کی جو عدالت کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا، کلکتہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہندو جج کرے۔ سن 1937 میں انگریز کا دور تھا، 11 صوبے ہوتے تھے ہندوستان کے، 7 میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، 5 میں مسلمانوں کی تھی۔ 1937 میں جب الیکشن ہوا تو ایک بہت زہریلا ہندو تھا، موہن داس کرم چند، موہن داس کرم چند، گاندھی اس کو کہتے تھے، بڑا زہریلا تھا۔ اس کا لڑکا مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا گیا عبداللہ گاندھی۔ تو گاندھی نے بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ جب تک کہ میرا لڑکا ہندو نہ ہوگا میں کھاؤں پیوں گا۔ مرنے کے قریب ہو گیا، بہرحال وہ لڑکا جو تھا اس کا فیروز پھر بدستور ہندو، یعنی اتنا زہریلا ہے کہ عاقل بالغ بیٹا مسلمان، اس کا مسلمان ہونا گوارا نہیں تھا۔ اس کا ایک رسالہ تھا ہریجن، جولائی 1937 کا ہریجن ہے۔ اس میں جس وقت 7 صوبوں میں ہندوؤں کو وزارتیں ملی تو گاندھی نے مشورہ کیا۔ گاندھی نے کہا دیکھنا، اگر تم نے حکمرانی کرنی ہے تو میں 2 آدمیوں کا ذکر کروں گا، ان کے نقش قدم پر تھے۔ حافظہ بڑا تھا اس شیطان کا، معلومات بڑے تھے، ہندوستان کی تاریخ کو جانتا تھا، رومیوں کی جانتا تھا، چینیوں کی جانتا تھا، یونانیوں کی تاریخ جانتا تھا، کوئی اس کو نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا کہ میں 2 آدمیوں کا نام ذکر کروں گا، سادگی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے، ان کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ چراغ لے کر کے تلاش کرو نا تاریخ کے اوراق میں تو ان کی نظیر نہیں ملے گی۔ ایک کا نام ہے ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالی۔ اصل الفاظ ہم نے الکلام الحاوی کے آخر میں بینی درج کر دی، شوق ہو تو اس میں دیکھیں۔ یہ اسلام کی صداقت ہے، قرآن کی صداقت پر یہ بیان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی صداقت پر ہے۔ تو ہم اس کے محافظ ہیں، اور یہ ہماری کتاب۔ آج رب تعالیٰ فرماتے ہیں استعزاء سے آپ گھبرائیں نا، ہم نے تو اس سے پہلے شیعہ تو ان کی جمع پہلے گروہوں میں بھی
پیغمبر بھیجے، کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر اس سے استدعا کرتے تھے، کذالک نسلکہ کماستہزئوا بالانبیاء، ایسے ہی ہم اس کو چلاتے فی قلوب المجرمین۔ یہ ہو کی ضمیر کے در جاتی ہے تو صاحب کشاف وغیرہ کہتے ہیں التکذیب، یہ تکذیب جو ہے ان کے دلوں میں ہم چلاتے ہیں۔ راضی وغیرہ فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کی ضمیر استضاء کی طرف جاتی ہے، یعنی تکوینی طور پر جن کو اس نے جس چیز کو انہوں نے پسند کیا ہم نے ان کے دلوں میں چلا دیا۔ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ذکر پر، اور پہلے لوگوں کی نظیر طریقہ گزر فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھولیں، ذلہ افعال ناقصہ میں سے اس کے اندر دن کا مفہوم شامل ہوتا ہے، جیسے باتا میں رات کا لفظ شامل ہو، سارا دن اس آسمان میں دروازے میں چڑھتے جائیں، آئیں چڑھے، پھر بھی کہہ دیں گے جی انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی یہ حقیقت نہیں ہماری نظر بندی ہوگی، یہ ٹھوکا بازی، بلکہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا۔ تو ایسے ضدی لوگوں کا کیا علاج ہے؟ اور البتہ تاکید سے ہم نے بنائے آسمان میں برج، اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے، مگر وہ جس نے چرائی داد حق بہو پس اس کے پیچھے چلتا ہے، شہابن ستارہ مبین چمکیلا روشن، اور زمین پر نے پھیلایا اور ڈالے ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر چیز ایک انداز سے، اور بنائی ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاشہ روزیاں، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں دے سکتے، اور کوئی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اس کو مگر ایک انداز سے جو معلوم ہے، اور بھیجی ہم نے ہوائیں لوا کے حق پر کرنے والی، پس نازل کی ہم نے آسمان سے پانی، پس ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی، اور نہیں تم اس کو جمع کرنے والے، اور بے شک ہم ہی البتہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث، اور البتہ تحقیق سے ہم جانتے ہیں المستقبلین، جو پہلے ہیں تم سے ان کو، اور البتہ جانتے ہم ان کو جو پیچھے ہیں، اور بے شک رب تیرا وہ ان کو جمع کرے گا، بے شک وہ حکیم ہے علیم۔ رب اوپر آسمان کا ذکر تھا، فتحنا علیہم بابا من السماء، آگے اسی آسمان کے متعلق ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلعے کے، قلعہ۔ اب یہاں خاصی تفصیل ہے کہ برجوں سے کیا مراد ہے۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک یہ ہے کہ وہ 12 برجیں ہیں، اور ان 12 برجوں کو سورج طے کر کے جاتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ مثلا آپ جس وقت کراچی سے پشاور جاتے تو راستے میں آپ کو پہلے صوبہ سندھ طے کرنا پڑے گا، صوبہ سندھ، پھر آگے صوبہ پنجاب طے کریں گے، پھر آگے صوبہ سرحد میں جائیں گے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تو جیسے یہ منزلیں ہیں اسی طرح سورج کے لیے منزلیں، سنبلا ہے، ہوت ہے، اقرب ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، دلو ہے وغیرہ وغیرہ، ان منزلوں کو طے کریں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ برجوں سے مرادیں وہ قلعے جہاں فرشتے اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل میں وہاں ہیں، اور وہ نگرانی کرتے ہیں جو ان کے سپرد۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ بروج سے مراد وہ راستے ہیں جن راستوں سے سورج اور اسی طرح ستارے اور قمر یہ گزرتے ہیں، یہ ہیں بروج۔ اور ہم نے ناظرین کے لیے آسمان کو مزین کیا، رات کا وقت ہو، بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، تو ستاروں سے یوں چمک اٹھتے آسمان کے عجیب منظر ہوتے ہیں،
اور ہم نے حفاظت کی اس کی آسمان کی ہر شیطان مردود سے. جب اوپر جاتے خبریں سننے کے لیے تو اور اوپر سے ستارے ان پر ٹوٹ پڑتے. اللہ من استرق سما، سما جو ہے مصدر ہے اور معنی میں مسموع کے. حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ کسی کے بارے میں کیا جاتا ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کہ فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور یہ شیاطین اور جنات ان کی باتوں کو سنتے. وہ ایک آدھ بات ان سے سن لی، 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے. تو وہ جو سنی ہوئی بات ہے وہ جو چراتا ہے شیطان جن، اس کے پیچھے پڑتا ہے ستارہ چمکیلا. زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں ہم نے مضبوط پہاڑ ڈالے اور ہر قسم کی چیز ایک اندازے سے پیدا کی. ضرورتوں کا معاش معیشت ان کی جمع روزیاں تمہارے لیے بنائی، اور ان کے لیے جن کو تم رزق نہیں دے سکتے وہ تمہاری اولاد ہے، عبید تمہارے غلام ہیں، انعام مویشی ہیں، اسی طرح جانور ہیں، ان کو بھی ہم دیتے. کوئی چیز نہیں مگر ہمارے پاس ان کے اس چیز ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک انداز سے گمانے. ہم نے ہوائیں بھیجی لگا کے، لا کے حتن کی جمع، لا کے حتن ایسی ہوا جو پر کرتی ہو، یعنی اپنی برودت کی ٹھنڈک کی وجہ سے بادلوں کو پانی سے پر کرتی ہے، پھر وہ نیچے بنتی. آسمان سے پانی اتارتی، پس کہنا کو ہم وہ پانی تمہیں پلاتے. آج بھی اس ترقی کے دور میں پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ لوگ وہی پانی پیتے جو بارش کا اوپر سے حوض بنائے ہوتے ہیں، ان میں وہ پانی جمع ہوتا ہے، خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے. فرمایا تم اس کو نہیں خزانہ بنا سکتے، جمع کر سکتے، ہم ہی مارتے، ہم ہی زندہ کرتے، ہم ہی سب چیزوں کے بعد. ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پیچھے. مستقبلین کا کیا معنی ہے؟ ایک مطلب یہ کہ تم سے پہلے، آج سے پہلے جو گزر چکے آدم علیہ السلام کے دور میں، ان کو بھی جانتے ہیں. جو تم اس کے بعد قیامت تک آئیں گے وہ بھی ہمارے لیے. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو جماعت کی نماز میں آگے بڑھتے تھے ان کو بھی اور پیچھے بھی. یہاں کو تفسیروں میں یہ بات ملے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی. وکانت امرات حسنا، ایک عورت بھی پیچھے کھڑی ہوتی تھی. تو کچھ لوگ تھے، اکثر وہ تھے کہ وہ پہلی صفوں میں چلے جاتے تھے تاکہ ہماری نگاہ اس پر نہ پڑے، اور کچھ نوجوان قسم کے ایسے بھی تھے پیچھے رہتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو وہ پیچھے سے دیکھتے رہتے. یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی. تو آگے ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو. فرمایا رب تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، حکیم بھی ہے، علیم بھی. اور البتہ تاکید سے پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلسال، بجنے والی مٹی سے، من حمن جو کیچڑ سے مسنون متغیر سے لی گئی. اور جن کو پیدا کیا ہم نے اس سے قبل میں نار سموم، آگ کی لو سے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا، پیدا کرنے والوں بشر کو بجنے والی مٹی سے جو کیچڑ متغیر سے حاصل ہوگی، تب جب میں اس کو درست کر چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی طرف سے ہوں، تب گر پڑنا تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے. تب سجدہ کیا فرشتوں نے، سب نے اکٹھے مگر ابلیس نے انکار کیا اس کا کہ ہو جاتا سجدہ کرنے والوں نے. رب تعالیٰ نے پھر فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، کیا نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. کہا کہ نہ تھا میں تاکہ سجدہ کرتا بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے جو کیچڑ متغیر سے لی گئی. فرمایا نکل جا تو منہا اس سے، تب بے شک تو رجیم مردود ہے، اور بے شک تو تلامت ہے قیامت کے دن تک.
اس نے کہا میرے رب مجھے تسمول ہوتے مجھے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے. فرمایا بس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئے میں سے الی یوم الوقت المعلوم وقت معلوم کے دن تک. اس نے کہا میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے بہکایا میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں اور ضرور ان کو بہکاؤں گا سب کو مگر تیرے بندے جو ان میں مخلص ہوں گے. فرمایا یہ ہے راستہ مجھ پر سیدھا بے شک میرے بندے جو ہیں نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی تسلط مگر جس نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے. اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کا مقام ہے سب کا. اس کے لیے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہوگا تقسیم کیا. کیا بات ہے جی جی کیا آپ کے نام تو کچھ مسکین بھائی ہے نا جمیر اسلام کا کھلاڑی اوپر اس کا ذکر تھا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا زمین پیدا کی بارش برسائی ہر چیز پیدا کی. اب آگے انسان کی خلقت کا ذکر ہے کہ ہم انسان کے خالق ہیں جنات کے خالق ہیں خالق سبھی. انسان کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے. ہما امام بخاری رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جمع حمعتن یہ جمع کا سیدھا ہے حمعتن مفرد ہے. حمعتن کے معنی کیچڑ تو یہ جمع ہوئی. مسنون اے متغیر ما اتا علیہ سنون جس پر کئی سال گزر چکے ہیں تو متغیر کیچڑ سے جو بجنے والے خشک ہونے کے بعد بجتی ہے جیسے کل فخار وہ بجنے والی ٹھیکری جو ہوتی ہے تو پہلے وہ کیچڑ تھا اس سے اس کا ڈھانچہ بنا پھر خشک ہوئی پھر بجانے کے ساتھ دھول بجے تو اس سے ہم نے پیدا کیا. والجان اے ابو الجان ابلیس لعین کو ہم نے پیدا کیا من قبل اے قبل خلقت آدم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نار سموم سے. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سموم کے معنی النار الشدید الحر ایسی آگ جو سخت حرارت والی تو سخت حرارت والی آگ سے بیضاوی ہم نے اس کو پیدا کیا. جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں بجنے والی مٹی سے جو متغیر کیچڑ سے لیا ہوگا تو جب درست کر سکوں اس میں روح پھونک چکوں سب سجدہ کرنا. فرشتوں نے سجدہ کیا کلہم اجمعون. یہ کلہم بھی تاکید اجمعون بھی تاکید ہے. کلہم کا لفظ اس کو چاہتا ہے کہ فرشتوں میں کوئی پیچھے نہیں رہا. اجمعون کے معنی یہ ہے کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا جیسے ہم جماعت کی نماز پڑھتے. فرمایا سب نے کیا مگر ابلیس نے کیا. ابلیس اگر کے فرشتوں میں نہیں ہے کانا من الجن ففسق کا نام دے ربی ہی جنات میں سے. لیکن 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا اذ امرتو کا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا معمور یہ بھی تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ما لک اللہ تکون مع الساجدین. تو ابلیس نے کہا میں نہیں تھا سجدہ کرتا بشر کو جس کو تو نے بجنے والی مٹی سے جو کیچڑ مسنون سے لی دی اس سے نہیں کرتا. یہ دیکھیے یہ پہلا فرد ہے جو بشر کو حقیر سمجھ رہا ہے. لما کن لیسجد لبشر میں نہیں چاہتا کہ بشر کو سجدہ کر تو بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس صفت ہوتا ہے. بخلاف اس کے بشر کی تعظیم کی ہے فرشتوں نے. یہ نہیں کہا کہ ہم نوری ہیں یہ خاکی ہے فوراً ہے. تو بشر کو تعظیم اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے والا فرشتہ صفت ہے.
اس کو حقیر سمجھنے والا ابلیس اور ابلیس سے اس نے حقیر سمجھا. فرمایا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. اس نے کہا مجھے مہلت دو اس دن جس دن کی کھڑے کیے جائیں گے یعنی نقطہ ثانیہ تک. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت تو ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم یعنی نقطہ اولا تک. پہنچتے ہیں مجھ تک ہے سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ مجھ تک پہنچا. فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہوگا مگر وہ جنہوں نے تیری پیروی. جہنم جو ہے یہ سب کے وعدے کا مقام ہے. 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور جہنم کے 7 ہوں گے. یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ رحمتی وسعت کل شیء اور ایک روایت میں رحمتی سبقت غضب رب کی رحمت غضب سے زیادہ ہے. تو اس لیے جہنم 7 طبقے ہیں 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر ایک کے لیے جزء مقسوم ہوگی. یاد ہوگا میں نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل کے ترجمے میں عرض کیا تھا وہ 7 طبقے یاد ہوں گے. تو صاحب بتا سکتے ہیں. اوپر کا درجہ اسات مومنین. درجے پر یہود ہوں گے. نصارہ. تیسرے درجے میں یہود اور چوتھے درجے میں صابرین. 5ویں درجے میں مجوس. 6 درجے میں مشرکین. 7 منزلہ. اچھا بے شک متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے اور چشموں میں. حکم ہوگا داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی کے ساتھ حالانکہ کون تم آمین. اور نکال دیں گے ہم جو کچھ تم کے سینوں میں کینا ہوگا حالانکہ کون اخوانن بھائی بھائی ہوں گے کرسیوں پر آمنے سامنے. نہیں پہنچے گی ان کو ان جنات میں کوئی تھکاوٹ اور نہ ان سے نکالے جائیں گے. خبر دے میرے بندوں کو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک عذاب میرا وہ عذاب علیم ہے. اور خبر دے ان کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں جب داخل اس کے پاس پس کہا انہوں نے سلام. انہوں نے کہا بے شک ہم تم سے خوف زدہ ہیں. کہنے لگے نہ خوف کریں بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایسے لڑکے کی جو سمجھدار ہوگا. فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس پر کہ مجھے پہنچ جائے بڑھاپا. بس کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا کہا انہوں نے ہم تجھے خوشخبری دیتے حق کی پس نہ ہو تو قانتین نا امیدوں میں. فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ. کہا پس کیا خطب تم حال ہے تمہارا مہم ہے تمہاری اے بھیجے ہوئے. انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجیں گے مجرم قوم کی طرف مگر آل لوط. بے شک ہم ان کو خبر نجات دیں گے سب کو مگر بیوی اس کی طے کر دیا ہم نے کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں رب. اوپر ذکر تھا مجرموں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا ڈھیر. اب آگے متقین کا ذکر ہے. قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ بدوں کا ذکر ہو تو نیکوں کا ہوتا ہے جنت کا ہو تو دوزخ کا ہوتا ہے تاکہ ضدها تتبین الاشیاء. یہ متقی باغات میں چشموں میں ہوں گے. جب جائیں گے اس کے قریب تو فرشتے کہیں گے ادخلوا بسلام آمین. مومنوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہوں گی قدورتیں ہوں گی کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے. بھائی بھائی ہوں گے کرسیوں پر آمنے سامنے. وہاں آگے پیچھے کوئی نہیں بیٹھے گا کیونکہ جگہ کی قلت ہوتی ہے تو آگے پیچھے بیٹھتے ہیں. جنت جیسی وسیع جگہ اور کہاں ہو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. نصب کہتے ہیں کام کرتے وقت جو تھکاوٹ انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہاں کام ہی نہیں کرنا تو تھکاوٹ کیا ہو اور نکالے بھی نہیں جائیں گے. یہ میرے بندے ان کو سنا دے انا الغفور الرحیم اور یہ کہہ دے کہ میرا عذاب ہی عذاب آئے. انہیں متقین کی باتیں
اور آگے چونکہ عذاب علیم کا ذکر بھی تھا، مجرم قوموں کا ذکر بھی ہے کہ ایک طرف اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، ان کے امتی تھے، دوسری طرف وہ مجرم قوم میں تھی۔ چند واقعات بیان فرماتے ہیں۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے آ کر کے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرما ہم تم سے وجل خوف زدہ۔ یہ پہلے مرحلے پر نہیں کہا، یہاں اجمال ہے۔ 12ویں پارے میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، چمڑا اتارا، گوشت بنایا، بھونا، تلا، سامنے لا کر کے رکھا، جب نہ کھایا تو پھر خوف زدہ۔ پہلے انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف نہ کریں۔ وجل کہتے ہیں ایسے خوف کو کہ جس خوف کے آثار چہرے پر نظر آئیں۔ اگر دلی میں خوف ہو، چہرے پر کچھ اداسی نہ ہو تو اس کو خوف تو کہیں گے، وجل نہیں کہتے۔ وجل ایسا خوف ہے لغتاً کہ چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نظر آئیں۔ کہنے لگے خوف نہ کریں، ہم تو یہ لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، وہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی وہ میں برائے اسحاق ہے۔ انہوں نے کہا بشر تو منہ نہیں اعلیٰ، حالانکہ مانے بمانے ماں کے کرتے ہیں، ماں ان مسانی، اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپا پہنچا، کس چیز کی خوشخبری دیتے؟ انہوں نے کہا سچی خوشخبری دیتے، نا امید نہ ہو، فرمایا رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتے ہیں بغیر گمراہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اگر میری خوشخبری سنانی ہوتی تو ایک فرشتہ بھی بڑا تھا، یہ اچھی خاصی جماعت ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام بھی ان کے سپورٹ ہے۔ اسی لیے فما خطبکم اے ما حالکم وما شانکم وما بالکم، مہم تمہاری کیا؟ کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، لوط علیہ السلام کے قوم، ہاں ہم ان کو بچائیں گے، ان کی اہل کو بھی، مگر بیوی پیچھے رہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس آگے بھیجے ہوئے فرشتے، تو انہوں نے کہا بے شک تم تو قوم اوپری۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس وہ چیز جس میں یہ شک کرتے تھے، اور لائے ہم تیرے پاس حق، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فاسری، پس لے چل تو اپنی اہل کو رات کے ٹکڑے میں، اور چل تو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں کوئی بھی، اور چلو جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اور فیصلہ کر دیا ہم نے، اس کی طرف فیصلہ سنا دیا ہم نے اس چیز کا کہ اما دابر ہؤلاء، جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی، برا حالے کہ یہ صبح کر رہے ہوں گے، اور آئے شہر والے یستبشرون، خوشی مناتے ہوئے، فرما بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس نہ مجھے رسوا کرو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور نہ مجھے غمگین کرو، پریشان کرو، نہ رسوا کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ کہا یہ میری بیٹیاں اگر ہو تم کرنے والے، لاہم روکا تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ البتہ اپنی مستی میں یا مہم سرگردان تھے، پس پکڑا ان کو شیخا نے، مشرقین سورج چمکا رہے تھے، پس کیا ہم نے اس کے بالائی کو نچلا، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سجیل کنکر کے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں للمتوسمین، عبرت حاصل کرنے والوں پر، اور بے شک وہ لب سبیل مقیم، ایسے راستے پر ہے وہ بستی کے مقیم دائمی راستے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے اصحاب الایکا البتہ ظالم، پس ہم نے انتقام دیا ان سے، اور بے شک یہ دونوں علاقے لب امام البتہ سڑک پر ہیں، مبین جو کھلی سڑک ہے۔ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے مرحلے پر نہیں کہا، یہ بعض جگہ اجمال ہوتا ہے، بعض جگہ تفصیل ہوتی ہے، تقدیم تاخیر ہوتی ہے، تو پہلے تو نہیں،
اتنی بات فرمائے کہ تم قوم منکر اوپرے ہو، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے آپ کون۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس حق لے کر کے آئے جس میں شک کرتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں، پہلی باتیں گزر چکی۔ قوم آئی، پیشکش کی کہ ہاؤلائے بناتی علیہ منکم رجل رشید لو کان علی بکم قوۃ، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی۔ آخر میں فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حق لائے ہیں اور سچے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنے اہل کو یہاں سے لے کر کے چلے راتوں رات، اور آپ پیچھے چلیں۔ پیچھے اس لیے کر کے چلیں کہ یہ پیچھے نہ کھسک جائے۔ کیا وہ انسان کو اپنے مکان کی، مال کی محبت طبی طور پر ہوتی ہے، عزیزوں کی بھی محبت ہوتی ہے، تو ایک جگہ کو چھوڑنا تو مشکل ہوتا ہے۔ آپ پیچھے ہوں گے تو روب ہوگا اور یہ پیچھے آنے کی کوشش نہ کریں، اور جہاں کا حکم ہے وہاں جاؤ، یعنی شام کا علاقہ۔ اور ہم نے فیصلہ اپنا سنا دیا اس کے معاملے کا، کیا انا دابر ہؤلاء کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی مصبح، لفظی معنی مصبح کے صبح کرنے والے ہوں گے۔ صبح کرنا ان کا کام تو نہیں، اے داخلین فی وقت صبح، تو اصباح کی اسناد ان کی طرف صرف مجاز ہے کہ وہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے تھے۔ اس شہر والے جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، شہر کا نام تھا صدوم، صدوم تھا۔ آس پاس اور بستیاں تھیں، ایک کا نام سعودہ تھا، ایک کا نام صبورہ تھا، یہ اور بستیاں تھیں، مرکزی بستی صدوم تھی۔ تو وہ لوگ آئے خوشی مناتے ہوئے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہاں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، فرمایا یہ میری مہمان ہے، بس نہ مجھے رسوا کرو، اللہ سے ڈرو اور نہ مجھے رسوا کرو۔ فضیحت کا اور خزی کا فرق سمجھ۔ فضیحت ایسی رسوائی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں سمجھے کہ میں رسوا ہوں گا، اور خزی ایسی رسوائی ہے کہ دوسرے کی نگاہ میں بھی ہو کہ یہ ذلیل ہو گیا ہے، یہ میرے مہمان ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مہمانوں کے سامنے یہ کارروائی کرو گی تو میں اپنے دل میں بھی تو گیا کہ پشیمان ہوں گا اور ذلیل سمجھا جاؤں گا، اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی کہ دیکھو فلاں کے مہمانوں سے یہ کارروائی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا عن العالمین، ہم ضیافت العالمین، جہان والوں کی مہمانی سے، تو پہلے لوگوں کو مہمان بناتا ہے اور پھر تو ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، درمیان میں جملہ معترض ہے لامرو کا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ اپنی سکراتیں مستی میں نشے میں سرگردان پھرتے۔ اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے، وہ یہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی، یہاں آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی، کہیں والعصر، کہیں والتین، کہیں والزیتون، کہیں والعادیات، مختلف چیزوں کی قسمیں رب نے اٹھائی۔ وہ رب تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں، ہمارے لیے قانون ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب۔ ہم مکلف ہیں اور لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب پر کوئی قانون لاگو نہیں۔ وہ تین کی اٹھائے، عصر کی اٹھائے، عادیات کی اٹھائے، لیل کی اٹھائے، نہار کی اٹھائے، شمس کی اٹھائے، قمر کی اٹھائے، ہم پاگل۔ اب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے نبی کی، نبی کی قسم ہے، کعبے کی قسم ہے، پیر کی قسم ہے، دودھ پتر کی قسم ہے، کوئی بھی غیر اللہ کی چیز ہو سب حرام۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔
اس میں طویل بحث ہے کہ قرآن کی قسم کا کیا بنے گا. تو علامہ فخر الدین ذیلئی کہتے جمال الدین یوسف ذیلئی رحمہ اللہ تعالی نصب الرایا والے وہ اور ہیں. یہ فخر الدین ذیلئی ہیں رحمہ اللہ تعالی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق والے بڑے چوٹی کے فقیہ. انہوں نے خاصی طویل بات کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم اگر کوئی اٹھائے تو قسم منعقد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق. تو اللہ کی ذات کی قسم اٹھائے کوئی یا اللہ کی صفت کی قسم اٹھائے منعقد. یہ کہ مجھے رب کی قسم، مجھے رب کے جلال کی قسم، مجھے رب کی عزت کی قسم، مجھے رب کی عظمت کی قسم. تو یہ صفات. اسی طرح کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام لفظی نہیں، کلام نفسی جس پر لفظی دال ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو کلام لفظی ہے، لیکن وہ جو کلام نفسی ہے جس پر یہ دال ہے وہ رب کی صفت ہے اور قرآن کی قسم صحیح ہے. تفتزانی رحم اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھانے کی کوشش کی جیسے ہم کہتے ہیں النار محرقۃ، آگ جلاتی ہے. تو ہم زبان سے بولتے ہیں، کاغذ پر لکھتے النار محرقۃ، تو آگ کی حقیقت اتنی تو نہیں جو ہم نے زبان سے بولی، بلکہ خارج میں اس کی ایک حقیقت ہے. وہ جو خارج میں اس کی حقیقت ہے اس کو آپ کلام نفسی کی طرح سمجھیں. یہ لفظ ہمارے اس پر دال. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے اور وہ قدیم. پھر جمہور کہتے ہیں کہ جیسا قسم کا کفارہ آتا ہے اس طرح اس کا کفارہ بھی آئے گا. البتہ رحمت الامت کتاب کا نام ہے. اس میں امام احمد رحم اللہ تعالی کی ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں، تو ہر آیت کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا. گویا یہ کہا کہ مجھے قرآن کی قسم ہے تو امام احمد رحم اللہ تعالی کی اس روایت کے مطابق 6666 کفارہ دینا پڑے گا. لیکن باقی جمہور یہ فرماتے ہیں کہ نہ ایک ہی کفارہ، تو غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے ناجائز. فرمایا ان کو پکڑا شیخا نے، مشرقین کے معنی سورج چمکا رہے تھے. یہ بھی اسناد مجازی ہے. اے داخلین فی وقت الاشراق. تو اب یہاں شیخا کے لفظ دیا ہم نے عالیہ سافلہ اور شہر کے بالائی حصے کو نچلا کر دیا. دوسرا عذاب دیا گیا. تیسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کنکر کے پتھر بھی ہم نے برسائے. یہ تیسرا بھی آ گیا. ان پر ایک چوتھا عذاب بھی آیا تھا. وہ کیا تھا؟ چوتھا عذاب ہاں تمسنا اعینہم، وہ آنکھیں نابینا کر دی تھی. وہ سورہ قمر میں آئی. فرمایا بے شک اس میں نشانی اس کے لیے جو متوسم. وسم کے معنی ہوتے ہیں علامت کے. اسم کی تعریف میں آپ نے سمون پڑھا ہوگا کہ عالی ہے حرف اور فعل پر، اس لیے کہ مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے، یا یہ کہ اپنے نام پر یہ علامت بنتا ہے. تو توسم کے معنی ہوتے ہیں نشان لگانا، یعنی جو چیز کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں. وہ ان کا جو علاقہ ہے، بستی ہے، ان کے دائمی راستے پر ہے. یہ مکے والے جب جاتے تھے شام کو تو راستے سے لوط علیہ السلام کی بستیوں پر گزر کے، تو رات کو بھی جاتے تھے. لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم بِاللَّيْلِ صبح کیا کہتے ہیں
مصبحین و باللیل، دن کو بھی گزرتے ہو اس راستے میں اور رات کو بھی گزرتے ہو، تو تمہارے دائمی راستے میں اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو مومن ہے۔ وَإِنْ كَانَ، ان تھا مخفف ہے من المثقلہ، بے شک شان یہ ہے کہ جنگل والے جو تھے وہ ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہی بات سمجھ لینا، جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جنگل والے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، شہر بھی مدین تھا، قوم بھی مدین تھا۔ ان کو اسی لیے جنگل والے کہتے تھے کہ اطراف اربع میں شہر کے اس طرف وسیع جنگلات تھے، جو ان کو صاحب ایتا کہتے تھے، جنگل والے بن والے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور راضی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ، دو قومیں تھیں۔ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان پر صیحہ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل والوں کی طرف بھیجا، ان پر یوم ذلہ اوپر سے صاحبان کی شکل میں آگ برسی، تو کہتے ہیں کہ ان کو الگ سزا آئی، یہ الگ تھا۔ کہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور بھی ہے۔ بے شک فرمایا یہ دونوں علاقے ان کی کھلی سڑک پر ہیں، امام کے معنی سڑک کے بھی ہیں۔ الطریق امام راغب اصبہانی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے مفردات قرآن لکھی ہے، قرآن پاک کے متعلق بہترین کتاب ہے لمز و سنت الباب مسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ الامام الطریق صراط سبیل، وہ راستہ ہے کھلا جس پر وہ چلتے۔ اور البتہ تحقیق سے جٹلایا ہجر والوں نے پیغمبروں کو، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں پر تھے ان سے اعراض کرنے والے، اور تھے تراشا کرتے پہاڑوں میں وجود امن میں رہنے کے لیے، بس پکڑا ان کو شیخا نے شبہ کرتے ہوئے، بس نہ کفایت کی ان سے اس چیز نے جو وہ کماتے تھے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، پر تو درگزر کر درگزر کرنا اچھا ہے، بے شک رب تیرا خلاق ہے علیم ہے جاننے والا۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے دی تجھے 7 آیتیں دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم دیا، نہ پھیلا تو اپنی آنکھوں کو طرف اس چیز کے کہ فائدہ دیا ہم نے اس کے ساتھ ازواجا منہم ان کافروں میں سے طرح طرح کے کافروں کو، قسم قسم کے کافروں کو، اور نہ غم کھا تو ان پر، اور پست کر اپنے بازو کو مومنین کے لیے، اور کہہ دے بے شک میں نذیر مبین ہوں، جیسے ہم نے نازل کیا مقتسمین پر، وہ جنہوں نے قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بس تیرے رب کی قسم البتہ ضرور ہم ان سے سوال کریں گے سب سے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، فسدا پس کھول کر کے بیان کر وہ چیز جس کا تجھے حکم دیا گیا، اور اعراض کر مشرکین سے، بے شک ہم نے کفایت کی تیری مستعجل استضاء کرنے والوں کی طرف، وہ ہیں جو بناتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ اور پسند قریب وہ جان لیں گے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو جو ہے یزیق و صدر کا تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، فسبح بحمد ربک، پر تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جا ساجدین میں سے، اور عبادت کر اپنے رب کی جہاں تک کہ آئے تجھ پر الیقین موت۔ ہجر علاقے کا نام تھا، شہر بھی تھا ہجر۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے، خیبر اور تبوک کے درمیان۔ اب اس وقت یہ سارے کا سارا رقبہ سعودیہ میں ہے۔ پیغمبر تھے صالح علیہ السلام، قوم تھی سمود۔ رب تعالیٰ فرماتے کہ ہجر والوں نے پیغمبروں کو دکھلا دیا۔ 12ویں پارے میں بات ہو چکی ہے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب
تمام پیغمبروں کی تکذیب کو مستلزم ہے، ورنہ آئے تو صرف ایک پیغمبر تھے. ہم نے نشانیاں دی، اعراض کیا. وہ نشانی یہ کہ چٹان پھٹی، اس سے روشنی نکلی. بعض روایات تفسیریہ کے مطابق اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، عجیب اس کی شکل تھی، عجیب قسم کی دوڑ لگاتی تھی، کئی نشانیاں. بس انہوں نے اعراض کیا. اور یہ لوگ پہاڑوں میں بڑی بڑی چٹانیں تھیں، وہاں ان چٹانوں کو تراش تراش کر کے مکان بناتے تھے کہ یہاں امن میں رہیں گے، یہاں زلزلہ آئے تو یہ گرے گے نہیں، اور دشمن آئے تو ہم وہ مضبوط چٹانوں میں ہوں گے اپنے بچاؤ. ان پر صیقہ آئی، صیقہ بھی تھی، رجفہ بھی، زلزلہ بھی. مصبحین صبح کر رہے تھے، یعنی داخلین فی وقت سنہ. تو دو چیز وہ کماتے تھے وہ ان کو نہ بچا سکی، یعنی وہ مکانات بھی نہ بچا سکے، مال دولت بھی، اور ان کے باطل اہلیہ بھی نہ بچا سکے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا فانی ہے، فنا ہوگی. قیامت کا عقیدہ بھی پیش نظر رکھو، ضرور آئے گی. ہم نے آسمانوں زمینوں کو نہیں پیدا کیا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ. ہر ایک چیز میں رب تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی دلیلیں. قیامت ضرور آئے گی. فصفح الصفح الجمیل، درگزر کرنا اچھا. مانا یہ کرتے ہیں اگر یہ تجھے کہتے کاذب، شاعر، مسحور، کاہن، مفتری، معاذ اللہ، سب لفظ ہیں، تو ان کو ایسے لفظ نہ، ان لفظوں سے درگزر کر. یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ نہ کر، وہ تو آپ کے فریضے میں. رب تیرا خلاق ہے علیم. فرمایا آپ ادھر توجہ کریں، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیے مثانا. مثنا کی جمع جو دہرائی جاتی ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں بالاتفاق. البتہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بسم اللہ الگ آیت ہے. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ کی یہ تحقیق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت. ہمارے ہاں بسم اللہ اس کی جز نہیں. ہمارے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت ہے. آگے الگ آیت ہے. تو 7 آیتیں ہیں اور یہ دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہو، وتر ہو، نفل ہو، جمعہ ہو، عید ہو. یہ اور بڑی شان والی ہے یہ سورۃ کریمہ. اور ہم نے قرآن عظیم دیا. بعض تو فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم عطف العام علی الخاص کی قسم سے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو خاص ہے، قرآن کریم عام ہے، تو عطف العام علی الخاص ہے. لیکن بخاری شریف میں سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں، اس سے یہ ہے کہ قرآن عظیم اسی صورت پر اطلاق ہوا. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم تھا. تو اس تفسیر کے روح سے واو عطف تفسیر میں ہم نے 7 آیتیں دہرائی جانے والی آپ کو دی اور قرآن عظیم دیا. ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. بخاری میں روایت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے. اس کو قرآن عظیم ہے. بعض غیر مقلدین حضرات عجیب شوشہ چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کا مصداق یہ نہیں ہے. اور اس لیے نہیں دیکھو کہ سورت جو ہے سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے اور آگے نمبر ہے، سورہ فاتحہ پر نمبر کوئی نہیں، تو لہذا یہ قرآن نہیں ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا، یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے
تدقیق الکلام میں فرمایا دیکھو خدا کے بندو، ایک طرف تم گیتے گاتے ہو بخاری 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 بخاری، اور ایک طرف بخاری کی سری اور سری روایت تو بھی نہیں مانتے تم، تو اس میں تو قرآن کریم سورہ فاتحہ پر بولا گیا، سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کہا ہے، تو اس کو کہاں لے جاؤ؟ اچھا، لا تمدن ہے کا یہ مفعول ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو مت پھیلا اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا، ازواجا منہم، اصنافا و اقساما و انواعا، ان کافروں کی مختلف انواع، ہندو الگ قسم ہیں، سکھ الگ ہیں، یہودی الگ ہیں، نصرانی الگ ہیں، بدھ مت ازب ہیں، یہ قسم جو کافر ہیں، ان کو ہم نے جو چیزیں دی ہیں ان کی طرف نگاہ مت کرو، وہ دنیا کی حقیر چیزیں، اور ان پر غم بھی نہ کھا کہ ایمان نہیں لاتے، اور اپنا بازو مومنین کے لیے پست رکھ، یعنی نرمی اور شفقت۔ یہ دیکھیے آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، بڑے اگر حکم دیتے کہ بیٹا یہ کام کرو، تو اگر بچوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کا یہ جو بازو ہے نا یہ یہی ہوتا ہے، نہ کرنا یوں کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ بازو ہلاتے، یہ اکڑ ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے سامنے نرمی اور شفقت، اور کہہ دے کہ میں نذیر مبین کما انزلنا، یہ کافر سے متعلق ہے، یہ آپ کو تمام تفسیروں میں معلوم و تفصیل ملے گا کہ میں نذیر مبین ہوں، عذاب کا ہے، عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے ہم نے وہ عذاب نازل کیا، نذیر مبین ہوں من العذاب، عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے ہم نے نازل کیا عذاب مقتصمین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں اب خاصی تفسیریں ہیں، ذرا توجہ سے بات کو سننا۔ تفسیر کبیر، قرطبی، البحر المحیط، بیضاوی، معالم، خازن تمام میں موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں اہل کتاب، اور مقتسمین کا مادہ ہے القسمت و تقسیم، تقسیم کرنا، اور قرآن سے یہاں اصطلاحی قرآن مراد نہیں، قرآن سے لغوی قرآن مراد ہے، یعنی ان کی وہ کتابیں جن کو پڑھتے تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ جیسے ہم نے عذاب نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو عظیم ہدایتن کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تجعلونہا قراطیس، 7ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو مقتسمین کا مادہ القسمت و تقسیم، اور مراد سے اہل کتاب یہود نصارہ، اور قرآن سے مراد ہے ان کی پڑھی جانے والی کتاب جو کتب ان کے پاس تھی، تو انہوں نے ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کو مانا بعض کر دیا۔ دوسری تفسیر کہ مقتسمین سے مراد ہوں کفار قریش اور مکے والے، قرآن سے اصطلاحی قرآن مراد، جیسے ہم نے نازل کیا عذاب مثلا 5 سالی کا مقتسمین پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ کیسے؟ کسی نے کہی قرآن کریم سحر ہے، کسی نے کہا کہانت ہے، کسی نے کہا شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا یہ اختراع ہے۔ یہ سب قرآن پاک کے متعلق قرآن میں موجود، سحر، کہانت اور شعر، اختراع،
یہ ٹکڑے ٹکڑے کا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن کو یوں ٹکڑے کیا کہ استضاء اس کے ساتھ کی. ایک نے کہا بھائی دیکھو میں بقرہ دوں گا اس لیے کہ مجھے گائے کا دودھ بڑا لذیذ نظر آتا ہے اور تجھے میں عنکبوت دوں گا. دوسرا کہتا نہیں میں تجھے النحل دوں گا جو آگے شہد والی مکھیوں کی آتی ہے وہ مکھیوں کا شہد چوستے رہے. تیسرا کہتا جی مجھے نساء کا بڑا شوق ہے نساء تو میرے لیے رہنے دو. چوتھا بولا اس نے کہا بھی میں تو کھانے پینے کا شاید تو مجھے مائدہ میرے حصے میں رہنے. یہ مائدہ سورت کا نام ہے, نساء سورت کا نام ہے, بقرہ سورت کا نام ہے. ایک اور بولا مجھے مویشیوں سے بڑی الفت ہے انعام میرے حصے میں رہنے. یوں استضاء کر کے کسی نے اپنے لیے مائدہ لی, کسی نے بقرہ, کسی نے انعام, کسی نے نساء, کسی نے کچھ, کسی نے. چوتھی تفسیر انہوں نے اس سلسلے میں راستے تقسیم کیے. راستے تقسیم کیے 16 راستے تھے اس زمانے میں مکے میں داخل ہونے. ہر راستے میں حج کے دنوں میں آدمی بتلا دی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا. تو مختصمین قسمت سے ہے راستے تقسیم کر کے بیٹھے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے نہیں یہ اس کی تفسیر قسم بھی ہو سکتی ہے, قسم اٹھانے والے. وہ آپ نے کل پڑھا کہ اقسمت ما لکم من زوال واقسموا باللہ جہد ایمانہم. آج آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. تو وہ اس کا مجرد مادہ قسم اٹھانے والوں پر ہم نے عذاب نازل کیا. یہ میں نے کیا کہا جی بولیے. کبھی البحر المحیط شیزائی موالی خاجر وغیرہ میں یہ 6 تفسیر ہوئی. ایک یہ ہے کہ استمراد اہل کتاب ہے المختصمین, استمراد جو ہے اہل کتاب ہے, اور المختصمین جو یہ ہمارے قسمت اور تقسیم کے. اور قرآن سے مراد لغوی قرآن ہے, اسرائیل قرآن مراد نہیں, ان کی پڑھی جانے والی کتاب وہ انہوں نے تفسیر کی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ استمراد کفار قریش اور مکے والے ہیں, اور قرآن سے مراد اصطلاحی قرآن مراد ہے. اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سے ہے, کسی نے کہا یہ کہانت ہے, کسی نے کہا یہ شعر و شاعری ہے, کسی نے کہا یہ اختراع ہے. تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ انہوں نے تقسیم کیا تھا استرزاء کے طور پر. بعد میں کہا کہ بقرہ میری, نساء میری, انعام میری. اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ استمراد راستے حج کے دوران میں راستے کے 16 راستے تھے انہوں نے تقسیم کیے تھے کہ مسلمانوں کو آپ کے پاس, یہ کافروں کو آپ کے پاس نہ آنے دیں, منع کر دی گئی. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ قسم ہے. یعنی اقسموا باللہ جہد ایمانہم اقسمت ما لکم من زوال, اور جو تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ, یہ آیتیں انہوں نے سب جوڑی ہیں کہ قسم اٹھانے والے وہ کفار ہی تھے. فرمایا تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں. فصدا, صدا کے لفظی معنی ہوتے ہیں شیشے کا ٹوٹ جانا, اور شیشہ ٹوٹ جائے تو جڑتا بہت ہے. معنی یہ ہے کہ حق کو ایسے طریقے سے بیان کرو کہ حق اور باطل میں اشتباہ نہ رہے, جڑ نہ سکے. حق حق رہے, باطل باطل رہے, دونوں کا آپس میں میل نہ ہو. تو کھول کر کے حکم کرے, بیان کرے جس چیز کو, اور اعراض کرے مشرکین. بے شک ہم نے کفایت کی تیری المستہزئین, ان کی طرف سے جو تیرے ساتھ استہزاء کرتے. یہاں آپ کو تفسیروں میں نام بھی ملیں گے. ولید ابن مغیرہ, عاص ابن وائل,
عدی ابن قیس، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن مطلب وغیرہ، یہ انشاءاللہ جلالین تک میں بھی بعض کے نام آئیں گے. یہ لوگ آپ سے استدعا کرنے میں پیش تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیے. ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھا، بگڑا، اور اسی کانٹے کے زخم سے بگڑنے کی وجہ سے اس کی موت آئی. ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور کسی نے پتھر مارا، وہی ختم. ایک کو قیہ ہی مر گیا. ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کو نیزہ لگا، مر گیا. یہ سب مستحضرین ختم. وہ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہیں فسوف جانا. فرمایا ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں پر. فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کر متلبس ہو کر اپنے رب کی حمد سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ساجدین میں جو نمازی اپنے رب کی عبادت کر سکتا جاتی ہے کل یقین. یقین کے معنی موت، کیونکہ یقینی ہے وہ تو ہر ایک پر آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. فلا تستعجلوا، تم اس کو جلدی سے مت طلب کرو. پاک اللہ کی ذات اور بلند ہستی سے جو شرک کرتے ہیں. اتارتا ہے فرشتوں کو بروح راز دے کر اپنے امر سے، جس پر کیا اپنے بندوں سے یہ کہ ڈراؤ تم بے شک شانی لا الہ الا انا، پس مجھ سے ڈرو. پیدا کی اس نے آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ، بلند ہستی سے جو شرک کرتی. پیدا کی اس نے انسان کو نطفے سے، پس اچانک وہ جھگڑا کر کے کھلے طور پر. اور مویشیوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں ان گرمائش کا سامان ہے اور نفع ہے، اور ان سے تم کھاتے. اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، جس وقت تم تریحون چرا کر کے واپس لاتے ہو. بحین تسرحون، اور جس وقت چرانے کے لیے لے جاتے اور اٹھاتے وہ تمہارے بوجھ ایسے شہر کی طرف کہ تم نہیں وہاں شہر تک پہنچا سکتے تھے مگر نفوس کو مشقت میں ڈالنے کے بعد. بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان. اور خیل کو پیدا کیا، بغال کو، کھچڑوں کو اور حمیر گدھوں کو، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت. اور پیدا کرے گا وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ پر قصد و سبیل، سیدھی راہ، اور ان راستوں میں جائز ٹہرے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دے. پہلے قیامت کا ذکر تھا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آئے گی. یہ کفار کہتے تھے جی قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ آپ پہلے پڑھ چکے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کب قائم ہوگی، کب لاؤ گے قیامت؟ تو فرمایا اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. عطا امر اللہ، خدا کا حکم آ چکا. یعنی اتنی یقینی ہے گویا کہ اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا کہ وہ آ چکی ہے، آئے گی. لیکن یقین مکھی وہ آگے شہد کی مکھیوں کا ذکر، شہد کا ذکر بھی آ رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار الفاظ میں توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، شرک کا رد کیا ہے. سبحانہ و تعالی. وہ فرشتوں کو اتارتا ہے بالروح. روح سے مراد ہے یہاں وحی، کیونکہ جیسے جاندار چیزوں میں روح ہو تو حیات ہو، روح نکل جائے تو موت ہوتی. تو اس وحی کے ذریعے قوموں کو حیات نصیب ہو. اب اس اپنے حکم کے مطابق جس پر چاہتے میں نے بات کی. اور اس وحی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، انذروا انہ لا الہ الا انا. جب پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. اب اس رب کی صفات، پہلے خلق کی صفات، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. اللہ کی ذات بلند ہے تو ایک شرک. انسان کو پیدا کیا حقیر قطرے سے، وہ ہمیں مائع مہین سے پیدا کیا، لے کر فیضاوہ خصیم و مبین. جھگڑا کرتا ہے رب تعالیٰ کے سلسلے میں. آپ پہلے پڑھ چکے الم تری الی الذی حاج ابراہیم.
ہاں رب کے بارے میں بھی جھگڑا کرتا ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں مجدوف یہ لزام وہی رمیم، تو جھگڑا الگ دور سے تھا۔ مویشی پیدا کی ان کے لیے تمہارے لیے دفا کا معنی گرمائش پہنچانا۔ یہ دیکھیے یہ گرم کپڑے آج کل یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانوروں کی پشم ہے، اون ہے، اس سے گرم کپڑے بنا رکھیں، ہمارے بدن کو گرمی پہنچتی۔ اور منافع یہ ہیں کہ مثلا ان کی نسل بڑھتی ہے تو مالیت بڑھتی ہے، ان کا دودھ ہے، گھی ہے، اور اونٹ اس کے اوپر جو بال ہیں سب کام کے، اور ان سے تم کھاتے ہو، براہ راست بھی جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، دودھ بیچ کے کھاتے ہو، گھی بیچ کے کھاتے ہو، ان کو فروخت کر کے ان کی رقمیں کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے جوان ہے جس وقت تم چرا کر کے واپس لاتے ہو، اور جب چرانے کے لیے لے جاتے کبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے تری ہونا کہا، چرا کر کے واپس لانا، کہتے وجہ یہ ہے کہ جانور رات کو جہاں بیٹھتا ہے گوبر میں، پیشاب میں لت پت ہوتا ہے، صبح کو جب جاتے ہیں تو ایک تو بھوکا بھی